کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا۔ جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا۔ جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈالیں، جو مرضی کریں، دھمکیاں دیں، سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے۔ جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف، وہ غائب ہوا ہے۔ جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر FIRs کر دی ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا۔ جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا، کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، ملک نہیں رہے گا۔ کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح۔ جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی۔ ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے، اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو، ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں، پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں، کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو، جس کو مرضی پکڑا آپ، عدالت بھی آپ کو چھوڑا، آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے۔ میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں، آج میڈیا کا حال دیکھیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے اوپر بتائیں کب کس نے کہا کسی کو قتل کیا؟ تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو۔ اور میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں، میں تو پورا تیار ہوں، میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے، لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں۔ میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی۔ کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، جو میرے سے ہو رہا ہے، جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے، کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح یہ FIR پولیس کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بیچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے، کیونکہ لوگ تو بے بس ہیں۔ میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے، انصاف لائرز۔ ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے، جب ایک کمزور آدمی، ایک کسان، ایک مزدور، ایک بیچارہ چھوٹی دکان والا، جو ایک لو گریڈ کے تنخواہ دار لوگ، یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ 75 سال سے ان کا یہ حال ہے۔ یہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم آزاد نہیں ہوگی، جب تک انصاف نہیں آئے گا، تو انصاف تو آنے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم، یہ تو قانون کے اوپر ہے، چوری کریں سب کچھ ہو رہے ہیں، NRO مل جاتا ہے، طاقتور کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے گولیاں لگتی ہیں، میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتور تھا۔ اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتور سے ٹاکرا پڑتا ہے، جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے، کیوں ڈیولپ ملکوں میں جدھر رول آف لا ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے، انصاف کے نظام میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہاں تو جو
آج ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی 2007 میں، اور کرتے کرتے ایک آزاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے، تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا۔ اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد، یہ تو وہ بدترین مارشل لاز میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے تو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں آج۔ یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز، ذل شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اس کو 3 لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے، وہ گواہ تھے، اس کو لے جاتی ہے، اس کو علیحدہ لے جاتی ہے، اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ، جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے، ایک مل جاتا ہے 302 کا، اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا۔ اس کے بعد رپورٹ آتی ہے 3 دن کے بعد، پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ 26 جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا، 26 جگہ پہ۔ تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا، تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا، لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفارمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں۔ یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج، اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کا اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے ہی نہیں بڑھا، تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، سب ایک چیز کہتے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر۔ اللہ کے قرآن میں آپ پڑھیں انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے، کیونکہ انصاف سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے، اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے، وہی خوشحالی لے کے آتا ہے۔ اس لیے تو جو آزاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جدھر انصاف ہے وہاں آزادی ہے، وہ خوشحالی ہے، جدھر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے۔ جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی۔ سو لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں جھکنا، کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، ملک نہیں رہے گا۔ کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح۔ جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی۔ ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے، اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو، ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں، پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں، کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو، جس کو مرضی پکڑا، آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا، آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے۔ میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں، آج میڈیا کا حال دیکھیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا۔ جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی، میں اس کی جدوجہد کروں گا۔ جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈالیں، جو مرضی کریں، دھمکیاں دیں، سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے۔ جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف، وہ غائب ہوا ہے۔ جو گاڑیاں تھیں، جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں، ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ یہاں سارا جو ہمارے ساتھ، جو احمد نیازی، جو بھی لوگ تھے، سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر FIRs کر دی ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا۔ جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا،
آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان